آپ کو بھی کراچی کے انتخابات کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے. اگر فاروق ستار صاحب سمجھتے ہیں کہ فاروق ستار صاحب کی بات کو لوگ لائک کرتے ہیں تو آج ریزائن کریں, دوبارہ الیکشن لڑ لیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ فاروق ستار صاحب جس سیٹ سے بھی ہیں آج ریزائن کریں, کل دوبارہ انتخابات لڑتے ہیں. جس سیٹ سے میں جیتا ہوں میں ریزائن کرتا ہوں, کل بھی میں دوبارہ انتخابات لڑتا ہوں. پتہ چل جائے گا فاروق ستار صاحب کو کہ فاروق ستار صاحب کو پبلک زیادہ پسند کرتی ہے یا ان کی بات کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں یا ہماری بات کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں. دوسری بات, وہ چاہتے ہی ہے کہ نفرتوں کی بات کریں. ان کی سیاست اب اور کچھ نہیں رہے گی. لوگوں نے ان کو ہر طریقے سے پرکھ لیا. جنہوں نے ان کو فرسٹ ٹائم میئر بنایا تھا فاروق ستار صاحب کو, جنہوں نے ان کو آج یہ سیاسی پوزیشن میں پہنچایا تھا, وہ اس کے ساتھ نہیں رہے سچے, تو وہ آپ کے میرے ساتھ کیا رہیں گے؟ آپ فاروق ستار صاحب کی بات کو سنجیدہ لیتے ہو امیر صاحب؟ آپ لیتے ہو؟ نہیں آپ لیتے ہو سنجیدہ؟ نہیں, اگر آپ لیتے ہو پھر میں جواب دوں. اگر آپ لیتے ہو, اگر آپ نہیں لیتے تو میں بھی اگنور کر دوں کہ میں تو ان کو اگنور کرتا ہوں. اگر آپ سنجیدہ لیتے ہو فاروق ستار صاحب کی بات کو تو پھر میں جواب دینا چاہتا ہوں. یہ وہی فاروق ستار صاحب تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ جی اب اگر یہ ہوا تو ہم یہ آگ لگا دیں گے اور یہ کر دیں گے. پھر ایک ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم نے کہا کہ جن لوگوں کو آپ نے ترغیب دی آگ لگانے کی وہ سارے جیل میں پڑے تھے. تو فاروق ستار صاحب میں اتنی تھی تو اب ان کو چھڑوانے کے لیے آتے نا, ان کے لیے وکیل تو کریں. جن کو ورغلانے میں فاروق ستار صاحب کی اور ان کی پارٹی کا ہاتھ تھا کہ آگ لگاؤ, جلاؤ کرو, گھیراؤ کراؤ, ایک دفعہ پھر شہر میں نسلی فسادات کراؤ, ایک دفعہ پھر شہر میں لسانی فساد کراؤ. پھر حکومت جب ان کے بندے پکڑے تو فاروق ستار صاحب کیسے چپ ہو کے بیٹھ گئے نا. تو اسی پریس کانفرنس میں ہم نے کہا کہ اب اگر کوئی کرے گا تو اب جس نے کال دیا پھر اس کے ساتھ بھی وہی شروع ہوگا. تو انفارچونیٹلی فاروق ستار صاحب کی اور ان کی پارٹی جو ہے وہ اس کا ایگزسٹنس اس وقت ہے نہیں, قائم ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ اس وقت کیڈٹ کالجز میں پڑھ رہی ہیں. اسی طریقے سے وہ ان کے لیے سیپریٹ بسز ہیں کہ وہ سینس آف سیکورٹی سے جائے. اب وہ اپنی وہ بائک بھی چلائیں گے اور پھر ہم ٹرانسپورٹ محکمہ جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ منتھ تک ہماری کوشش ہے کہ ہم پنک ٹیکسیز بھی شروع کریں, ٹیکسی ڈرائیور بھی خواتین ہوگی. تو ہمیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے, یہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہے, اور یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی مین سوچ ان کی تھی جس کو بروکار لاتے ہوئے پیپلز پارٹی ہمارے ملک کی جو سب سے بڑی میجورٹی ہے خواتین کی, اس کو مضبوط کرنے کے لیے دن اور رات جو ہے وہ اس طرح کے پروجیکٹس اور پروگرامز لے کے آ رہے ہیں جس سے خواتین کو امپاور ہو. اس تھرڈ ورلڈ سوسائٹی میں جہاں پہ خواتین کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا, جس میں خواتین کو گھر سے باہر نکلنے پہ پابندی تھی, جس میں خواتین کے ووٹ کاسٹ نہیں ہوتے تھے. آج سے 15-20 سال آپ پہلے دیکھیں گے بہت سارے علاقے تھے جہاں خواتین کے ووٹ کاسٹ تک نہیں ہوتے تھے. آج وہاں پہ خواتین الیکشنز بھی لڑ رہی ہیں الحمدللہ. وہاں پہ آج خواتین جو ہے وہ اپنے ہر اس کام میں آگے ہیں. تو اس کو امپاور کرنے کے لیے, مزید امپاور کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ اپنی کوششیں کر رہی ہے. اس کے علاوہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ہمارا پورا حکومت کا فوکس یہی ہے کہ ہم پبلک کو ریلیف دینے کے لیے جتنے بھی اہم ہمارے چیزیں ہیں اس پہ ہم کام کریں. میں نے اب کہا کہ $1.6 بلین کے جو صرف پروجیکٹ صرف KWSFIP کے یہاں پر کراچی میں ہے, اس کی بھی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ دن میں شیئر کروں گا. پھر آپ کو پتہ چلے گا کس حد تک پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہر اس سیکٹر میں کام کر رہی ہے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو ہم لوگوں کے لیے بہتر فرمائیں. کراچی ڈیمانڈ بہت بڑی ہے, کوتاہی بالکل نہیں ہے. کراچی کی ڈیمانڈ بہت بڑی ہے. K4 کی جہاں پہ بات کی جاتی ہے, K4 کا ڈیزائن پرابلم تھا, وہ چیف منسٹر صاحب بھی بے اتفاق کہہ چکے ہیں, ہم بھی کہہ چکے ہیں. جب چیف منسٹر صاحب فائنانس منسٹر تھے اور میں لوکل گورنمنٹ منسٹر تھا تو ہم نے پہلے ہی دفعہ اس کے ڈیزائن پہ اعتراض کیا تھا جب یہ پروجیکٹ ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا, جب اس کا ایک مشہور کمپنی نے اس کی ڈیزائننگ کی تھی. اور پھر بعد میں وہ پروو ہوا کہ ہمارے وہ خدشات ٹھیک تھے, کیونکہ وہ بھی انجینئر ہیں اور میں بھی انجینئر ہوں. تو ہم نے اپنے ٹیکنیکل بنیاد پہ کہا تھا کہ وہ چیزیں ٹھیک نہیں. تو پانی کے لیے بے تحاشا پروجیکٹس کیے جا رہے ہیں, بے تحاشا کام کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آج بھی پورے پاکستان کا انفلیکس یہاں پہ, اور اگر لوگوں کو پانی مل رہا ہے نا, ٹھیک ہے مختلف طریقے ہیں, کچھ کو لائن سے مل رہا ہے, کچھ کو ٹینکرز کے ذریعے مل رہا ہے, مختلف طریقے سے لوگوں کو پانی مل رہا ہے. پانی کے پروجیکٹس کی انہینسمنٹ بھی ہو رہی ہے, ہب ڈیم پہ بھی کام ہو رہا ہے, دھابی جی پمپنگ اسٹیشن کی انہینسمنٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے, ان کی کیپیسٹی بڑھانے پہ کام ہو رہا ہے. تو سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں. ابھی بھی میں نے آپ کو کہا کہ $1.6 بلین کے پروجیکٹس جو ہیں وہ کراچی میں صرف ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے.
تو اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت کی سنجیدگی کس طریقے سے. آج بھی K4 کے 2 کمپوننٹ تھے جس میں کہیں پہ پیسے بڑھانے پہ بڑھا بھی لے رہے ہیں ہم لوگ کہ جی ہم K4 کو کمپلیٹ کریں. جی صاحب، آج ایک آپ کے سیاسی اتحادی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بڑے حملے کیے آپ کی حکومت کے. انہوں نے کہا کہ 17 سال سے سندھ میں جو ہے وہ بدترین حکمرانی قائم ہے اور کراچی کے شہری علاقوں کو تباہی کا الزام انہوں نے آپ پہ کیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 25 ارب روپے جو ریٹائرڈ ملازمین کے ہیں وہ بھی سندھ حکومت کے وہ جو مقامی گوٹوں کے وڈیرے جو اس وقت مسلط ہیں وہ کھا گئے. تو وہ آپ کیوں کھا گئے ان غریبوں کے پیسے؟ آپ فاروق ستار صاحب کی بات کو سنجیدہ لیتے ہو امیر صاحب؟ آپ لیتے ہو؟ نہیں آپ لیتے ہو سنجیدہ؟ نہیں، اگر آپ لیتے ہو پھر میں جواب دوں. اگر آپ لیتے ہو، اگر آپ نہیں لیتے تو میں بھی اگنور کر دوں کہ میں تو ان کو اگنور کرتا ہوں. اگر آپ سنجیدہ لیتے ہو فاروق ستار صاحب کی بات کو تو پھر میں جواب دینا چاہتا ہوں. یہ وہی فاروق ستار صاحب تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ جی اب اگر یہ ہوا تو ہم یہ آگ لگا دیں گے اور یہ کر دیں گے. پھر ایک ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم نے کہا کہ جن لوگوں کو آپ نے ترغیب دی آگ لگانے کی وہ سارے جیل میں پڑے تھے. تو فاروق ستار صاحب میں اتنی تھی تو اب ان کو چھڑوانے کے لیے آتے نا، ان کے لیے وکیل تو کریں. جن کو ورغلانے میں فاروق ستار صاحب کی اور ان کی پارٹی کا ہاتھ تھا کہ آگ لگاؤ، جلاؤ کرو، گھیراؤ کراؤ، ایک دفعہ پھر شہر میں نسلی فسادات کراؤ، ایک دفعہ پھر شہر میں لسانی فساد کراؤ. پھر حکومت جب ان کے بندے پکڑے تو فاروق ستار صاحب کیسے چپ ہو کے بیٹھ گئے نا. تو اسی پریس کانفرنس میں ہم نے کہا کہ اب اگر کوئی کرے گا تو اب جس نے کال دیا پھر اس کے ساتھ بھی وہی شروع ہوگا. تو انفارچونیٹلی فاروق ستار صاحب کی اور ان کی پارٹی جو ہے وہ اس کا ایگزسٹنس اس وقت ہے نہیں. آپ کو بھی کراچی کے انتخابات کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے. اگر فاروق ستار صاحب سمجھتے ہیں کہ فاروق ستار صاحب کی بات کو لوگ لائک کرتے ہیں تو آج ریزائن کریں، دوبارہ الیکشن لڑ لیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ فاروق ستار صاحب جس سیٹ سے بھی ہیں آج ریزائن کریں، کل دوبارہ انتخابات لڑتے ہیں. جس سیٹ سے میں جیتا ہوں میں ریزائن کرتا ہوں، کل بھی میں دوبارہ انتخابات لڑتا ہوں. پتہ چل جائے گا فاروق ستار صاحب کو کہ فاروق ستار صاحب کو پبلک زیادہ پسند کرتی ہے یا ان کی بات کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں یا ہماری بات کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں. دوسری بات، وہ چاہتے ہی ہے کہ نفرتوں کی بات کریں. ان کی سیاست اب اور کچھ نہیں رہے گی. لوگوں نے ان کو ہر طریقے سے پرکھ لیا. جنہوں نے ان کو فرسٹ ٹائم میئر بنایا تھا فاروق ستار صاحب کو، جنہوں نے ان کو آج یہ سیاسی پوزیشن میں پہنچایا تھا، وہ اس کے ساتھ نہیں رہے سچے تو وہ آپ کے میرے ساتھ کیا رہیں گے. تو یہ وقتی طور پر جو ہے بدلتے رہیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں ذاتی طور پر سب کا ادب کرتا ہوں، فاروق ستار صاحب کا بھی ادب کرتا ہوں، لیکن یہ وہ چاہتے ہیں کہ نفرت انگیز بات کریں کہ کوئی ہم نفرت انگیز جواب دیں. وہ کوئی لسانی بات کریں تو ہم لسانی جواب دیں تاکہ ان کی ووٹ بینک بڑھے. ہم نے ان کی کہنے پہ ان کی فیلڈ پہ نہیں کھیلنا. ان کو جو بولنا ہے بھولنے دیں. ان کی کوئی معذرت کے ساتھ اس وقت ان کی جماعت کی کوئی سیاسی فوٹنگ نہیں ہے. ان کی جماعت کی کوئی اس وقت سیاسی حیثیت نہیں ہے. پبلک نے ان کو برے طریقے سے جو میسج پہنچانا تھا وہ پبلک ان کو پہنچا چکی ہے. اب وہ صرف ان کے پاس ایک راستہ رہ گیا، ہم کس طریقے سے کوئی نفرت انگیز بات کریں، کوئی جھگڑا کرائیں، کوئی لڑائی کرائیں، کوئی اپرچونٹی کو اویل کریں کہ لوگ پھر جو ہے وہ تشدد کریں، پھر ہڑتالیں کروائیں، پھر ٹائروں کو آگ لگائیں، پھر جو ہے بسیں جلائیں، پھر بوری بندے لاشیں دیں، پھر بھتے لیں، پھر فتنے دیں. رمضان آ رہا ہے تو پھر فطرہ لیں، پھر وہ زکوٰۃ لیں، پھر وہ چیزیں کریں. تو وہ اب وہ چیز ختم ہو گئی.